اس کو دے دیا. اگر آپ کو کہیں سے علم ہو گیا کہ اس آدمی کو پیسوں کی بہت ضرورت ہے، تو آپ اپنی ضروریات روک کے اس کو اپنے شیئر کا 100 روپیز پورے کے پورے دے دیتی ہیں. یہ قربانی ہو گئی. میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا. ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. ان کی جو مجالس میں ان کے ذاکر صاحبان تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، وہ ایک مخصوص انداز ہے، مجھے بہت پسند ہے. تو میں محرم کے 10 دنوں میں اس کویت میں رہتا ہوں کہ ٹی وی پر کہیں مجلس شروع ہو رہی ہو، پڑھی جانے لگی ہو، تو میں ان کے ذاکر صاحب کی تلاوت سنوں. کچھ سال پہلے میں 10 محرم تھی تو گھر پہ بیٹھا تھا اور ٹی وی کے چینل سکین کر رہا تھا کہ کہیں پر مجلس شروع ہوتی ہوئی مجھے مل جائے تو میں تلاوت سن لوں. ایک ذاکر صاحب مجلس شروع ہو رہی تھی تو انہوں نے تلاوت شروع کی تو میں بڑے مزے سے سن رہا تھا. تو انہوں نے قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بیان کیا. وہ آیات میں نے بارہا پڑھی ہوں گی زندگی میں، لیکن اس دن وہ ترجمہ سنا تو میری آنکھیں کھل گئیں کہ میں نے کبھی ایسے سوچا نہیں ان کا. انہوں نے ترجمہ بتایا کہ وہ لوگ جو خود ضرورت ہونے کے باوجود اپنا کھانا دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، اس کے لیے اللہ انہیں اجر کے طور پہ جنت میں ایسا حوض عطا فرمائے گا پیاس بجھانے کو کہ جہاں انہیں چل کر نہیں جانا پڑے گا بلکہ حوض خود چل کر ان تک آئے گا. اب یہ جو قربانی ہے، یہ قربانی خواہ کتنی چھوٹے لیول کی ہو کتنے بڑے لیول کی ہو، اس کا اجر بہت ہے.